إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. اللهم ألهمنا رشدنا وعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سن احسان کرم تو فضل ہم اللہ تعالیٰ بھی ایک دوبار یعنی موت کے بعد نیند کے بعد ہمیں زندگی دے دی اور یہاں پہ ہمیں دین کی نسبت پہ ہمیں جمع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بنائنی یہ مجلس سائن خطر ہدایت ذریعہ اور عالم آخرت اندر بنائی نجات ذریعہ. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سورہ عباسہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے اور 33 آیت سے ہمیں آج پڑھنا ہے. تو اس سے آگے کی آیتیں ہو چکی ہیں. آخری انشاءاللہ اس سورہ مبارک کی تفسیر اب مکمل ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. تو ایک ایک آیت ہم اس کی تفسیر اور تشریح بیان کر دیں گے. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہوگا پچھلی دفعہ جو ہم نے آیتیں جن آیتوں کی تفسیر پڑھی تھی تاتھ مز اس ذکر آمد خصوصاً اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرایا کہ میں سے نباتات آپ لوگوں کو راستے آسان کر دیے، پھل پھول وغیرہ. اب یہ پھل پھول اس میں رہنا کیونکہ انسان تصور چھو امہ سات گژھان، امہ سات تمس آسائش نہ یوان. دنیا کے معاملے میں جب اسے آسائش آتی ہے، دنیا کس معاملس میں یمہ سات تم سن باغ تہ پھلان، تم سن بزنس تہ پھلان اور پان تہ صحت یاب آسان، تم سن گھر بار تہ سلامت آسان، تم سن فیملی تہ سلامت، سب کچھ سلامت ہوتا ہے. تمس بعض اوقات انسان گمان گژھان کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. جیسے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اخ باغ وول اوس، تمس زبردست باغ خضر باغ اس انگور کا باغ تھا جس میں اللہ نے نہریں بنائی اور خوب پھل پھول کھلتے تھے. اور اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی اور یہ میرا باغ مجھ سے چھینا جائے گا. پھر اللہ نے اس کے عذاب کی گرفت کر دی. کال شنگ صبح یتھے سو ووتھ تو تتہ اوس سو باغ نام و نشان. اللہ نے اس کو راکھ کر دیا، سو باغ ختم ہوا. یہی ہم لوگوں کا بھی کبھی کبھار، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کو گنوانے کے بعد اگر آپ ترتیب سے سمجھ لیں گے کہ اللہ نے پہلے نعمتیں گنوائی، نعمتوں کے بعد کہیں نہ یہ خیال ہمیں آتا ہے کہ اس باغ سوں، اس زمین سوں، اس تجارت سوں یہ کہیں ہمیشہ ہمیشہ گینا رہے. بلکہ اللہ نے کیا کہا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یقیناً بس جب وہ قیامت بہری قانون کو بہرا کر دینے والی قیامت آئے گی، یم سہ آواز یم سۭتۍ کنٕکۍ پردٕ تانۍ پھٹن. یعنی قیامت سور جب اسرافیل علیہ السلام کو جب اللہ حکم دے گا کہ زد سورس پھک،
اور ایسی دردناک آواز اسے ہوگی، ایسی سخت آواز اسے ہوگی، ایسا چیخ ایسے خطرناک کہ اس سے انسانوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، تم سے پھٹن انسانن ہند کن، اور آفتاب، سورج، چاند، ستارے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ انشاءاللہ سورہ تکویر میں اس کی فل ڈسکرپشن آئے گی قیامت کے حوالے سے، میں مختصراً یہاں پہ بیان کر دوں گا کہ اس قدر شدت کی آواز اس میں ہوگی کہ اسرافیل علیہ السلام ییٚمہِ ساتہٕ سورس پوٚکھ یعنی کن گژھن سٲنۍ پردن ہن گژھن ختم، پردے پھٹن تک۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے بعد، کیونکہ یہ کیوں اللہ نے پہلے کہا کہ قیامت آئے گی، پچمس خیالس اندر کہ سٲنِس ذہنس اندر ما روزِ یہ کہ یُس سون باغ یہِ سٲنۍ تجارت یہِ سٲنۍ جوٲنی یہِ ما روزِ ہمیشگی خٲطرٕ۔ اللہ تعالیٰ ہن توے سُہ تھاٹ کٔرِو پٔتِم یُس تۄہہِ ووٚنمو تۄہہِ میں نعمت گنوے یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی، اس کے لیے ایک مقرر معین مقرر ایک دن ہے جس دن اس دنیا کو اللہ ملیا میٹ کر دے گا، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یہ دنیا فنا کر مولا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی قیامتک دو آسہِ یُتھ دو، آپ اب تصور کیجئے اپنی جگہ، ایک قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخی، ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، جو دنیا میں اس کا خون کا بھائی ہے سُہ ژلہِ تٔمِس نِش، اور وہ امہ و ابیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، وہ صاحبتہ و بنی، ایک بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گی، وہ بنی ہی، اور اپنے اولادوں سے بھاگے گی۔ اب یہاں پہ آپ تصور کیجئے، یہ کرتو تھی تصور قیامت دو ام بہ پنس مالس نش، کیا ام آپ لوگ سب اپنے باپ کے پاس آؤ گے اور یہ کہو گے کہ میرے ابا جان آپ نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا قربانی دے دی، دنیاس مز کر سے میان خطر ایسا بڑ قربانی، آپ نے پوری زندگی میرے اوپر صرف کر دی، پنہ جوانی ہن صلاحیت لگائت میان خطر اوسک مال کماوا، میان خطر اوسک سہ مزور کران، میان خطر اوسک سہ صبح نیران شامس اوسک یوان، آپ کے دن کی محنت، آپ کے رات کا اٹھنا، سب آپ نے میرے اوپر اس دنیا کی زندگی میں قربان کر دیا، آج سے میان ابا جانا میں اخ نیکی ضرورت، کب کہے گا؟ قیامت کے دن کہے گا۔ تو یہ کریو تصور، میں اپنے باپ سے خود کہوں گا کہ ابا جان مجھے ایکس نیکی ہنس ضرورت، یہ اخ نیکی جس میں اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور ابا جان ون میں واپس میرا باپ مجھ سے کہے گا کہ واقعی میں نے دنیا میں تمہارے لیے قربانی دے دی، واقعی میں نے دنیا میں ہسا کون میں پن جوانی سے پہ صرف، پن صلاحیت ساری سے پہ صرف، لیکن جس نیکی میں نش طلب چھُکھ آز کران، اس سے نیکی مے نش ضرورت ہے، سہ نیکی ہیکے نہ بہ دتھ کہیں، وہ نیکی میں تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ جس نیکی کی تمہیں ضرورت ہے عین اسی نیکی کی مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ اور آپ یہ تصور کرو، جس ماں باپ کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں، جن بھائیوں بہنوں کے لیے ہم اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی کماتے ہیں، اپنے اولادوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اخ انسان چن حلال و حرام میں تمیز کران کہیں، لیکن کل قیامت کے دن میں اپنے باپ سے منہ چھپاتے ہوئے بھاگوں گا، میں اپنے بھائی سے منہ چھپاتے ہوئے بھاگوں گا، میں اپنی بیوی سے منہ چھپاتے ہوئے بھاگوں گا، اپنے رشتہ داروں سے جن بھی، حالانکہ قرآن مجید میں بعض مقامات پہ ونان ایک دوسرے کو اللہ کہتا ہے کہ تھی ٲسِو اکھ أکِس وٕچھان، برونٛہہ کَنۍ ٲسِو تُہۍ اکھ أکِس، سٹل ہیٚکِو نہٕ تُہۍ اکھ أکِس، ایسا یہی خوف، اسی خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ مجھے نیکی نہ مانگ لے، کہیں یہ مجھے نیکی کی طلب نہ کر لے کہ بہ کیا کر امس دم۔ یعنی آپ اب تصور کر لو اپنے ماں باپ کے بارے میں، اب آپ تصور کر لو اپنے بھائی کے بارے میں، اب آپ تصور کر لو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں، یم ساتھ یہ کیفیت گش، اور قیامت کا منظر پھر کتنا ہولناک منظر ہوگا، قیامتک منظر کوتا ہولناک منظر آج، یم ساتھ انسانس آسہِ امید کہ مولٕے کر، کیونکہ دنیا میں ساروی نش بڑ قربانی کس دیوان، ماں باپ ہی دیتے ہیں،
تم علاوہ چھن کانٛہہ قربانی دیوان. باقی رشتہ دار دوست احباب وہ اتنی قربانی کچھ حد تک دیتے لیکن کس قربانی چھن دیوان جس قدر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتا ہے. لیکن یم ساتھ اتمن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، یا ماں باپ ایک دوسرے سے ماں باپ ژلن پنن اولاد نش، وہ یہ کیفیت اس لیے کیا کرو تھی. اس آیت سے کیا نصیحت دینی ہے ہمیں کہ آج ہی ہم دنیا میں نفسی نفسی کا عالم کر لیں. آج ہی ہم اپنے آپ سے نفسی نفسی کا عالم کہے کہ بگس پانے پنن اعمالن پر کھڑا قسم میں آج سے، اور جو بھی اللہ نے مجھے میرے اوپر جو حکم عائد کیے یم تے اللہ تعالیٰ نے حکم ون کہ یمن کرک سر انجام دکھ چین زندگی گھس یتھ طریقس پہ پکن تم کرک بہ، اور تم پتہ کرنے پتہ کیا گھس بہ تتہ گھس نہ پتہ نیکین خاطر مجبور، تت پھیرن بہ در پھیرن بہ کہیں، کیونکہ کیوں نہیں کوئی نیکی دے گا، کیاز دینی کہاں نیکی تج. وجہ یہی ہوگی جنت بھی سامنے ہوگی اور جہنم بھی سامنے ہوگی، اللہ بھی سامنے ہوگا، حساب و کتاب ہم صفوں میں وجاء ربک والملک صفا صفا، ہر ایک ملائک بھی ہم لوگ بھی صفوں قطاروں میں ہوں گے. اور کہاں سے آج جرت اللہ کے سامنے کلام کرنس کس کہ اس وجہ سے کہ جہنم یم سات برو کہیں، اب جہنم کیسی ہوگی اس ہیکو تصور تے کرے. وہ قرآن مجید میں بہرحال جو اس کی ڈسکرپشن دیتا ہے وہ ایسی ہے کہ آپ نے سورہ نبا میں بھی پڑھا کہ کس طرح ہولناک جہنمیوں کا عذاب ہوگا اور جنت والوں کی کس طرح کی نعمتیں ہوں گی. اور یہ آپ آج ہی سے 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد ہم اس درسگاہ میں بیٹھے لیکن 70 سال کے بعد ہماری قبریں بھی ہوں گی. یہ جنریشن یہاں سے دنیا سے چل بسی ہوں گی. اس آسو پنن قبرن اندر، اور یم سات اس پنن قبرن اندر آسو تم ساتھ اس سے قبل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمو کہ عقل مند انسان سہ انسان جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. عقل مند سہ انسان اس موت برو موتش تیاری کرے. کیوں کہا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ایک بندے کو موت کا انکار کرے. دہریہ بھی موت کو مانتا ہے، مشرکین بھی موت کو مانتے، مسلمان موتس کو ونیک تین کانس انکار. عقل مند فرموک موت برو موتش تیاری کیا ہے؟ عالمی آخرت زندگی ہنس تیاری. اور ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس مولاز برو کھڑا گسن، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. اش حساب و کتاب دن مولاز ہر اخ لمحہ اس میں یہ دنیا اندر بسر، اور ہر اخ چیز ہر اخ سیکنڈ اس میں اس زبان میں کت درائے تم کت ہن میں حساب دیون. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ لکھان پنن قولن اندر دپان انسان کو بات کرتے ہوئے یوتا حساس گژھِ آسُن، یوتا حساس گژھِ آسُن، یعنی یوتا سنجیدہ گژھِ اکھ انسان آسُن یم ساتھ سہ کت کڑ ٲسمٕژ. کیا کڑ؟ ہم یوزلی بات تو ہر لمحے کرتے ہیں نا، لیکن تُہۍ چھوا پائی یم ساتھ تُہۍ بلوغتس اندر او فرشتے نے قلم اٹھایا، ہر اخ کت، ہر اخ نظر، ہر اخ سماعت اس تُہۍ بوزو، ہر اخ ایکشن اس تُہۍ کرو، کس نیت سے کیا، کس نظر سے دیکھا، کس آواز سے سنا آپ نے، ہر ایک اخ چیز ریکارڈ کری. کس وقت کس ٹائم پر تم نے کس طرح ہاتھ اٹھایا، تمہاری نظر کس طرح اٹھی اور اس کی نیت کیا تھی، سورے اسکرین پلے ونکس چلیے. کیونکہ سورہ کہف کے اندر بھی آتا ہے قیامت دو ہسا اس تمس کتاب اللہ تعالیٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان افسوس کرے گا جس دن وہ دیکھے گا قیامت کے منظر میں کہ کاش میں ایسے نہیں اب دنیا خطر کا عمل کروں، کوئی میں نے اقدام کیا ہوتا، کہنت کا کوشش ایسے میت کرمت اور وہ ہارا ہوا ہوگا ساشتا چی ہورمت. اگر ہمیں ہارنا ہے تو اپنی من چاہی زندگی بسر کر لو، جو چاہو کر لو، لیکن اگر ہمیں عالمی آخرت کی زندگی میں کامیابی کو حاصل کرنا ہے، عالمی آخرت کی زندگی میں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، تیل میں اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کریں. مجھے رب چاہی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا. تم وغیر میں نش آپشن کہیں. اور اس لیے یہ اگر وہ دنیا سے میں نفسی تھاؤ تو یہ بہتر رہے گا. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کر لوں گا اس کے زمر میں، وہ یہ ہے کہ ایک باپ سود کیوں کھاتا ہے؟ اپنی اولادوں کے لیے. رشوت کیوں لیتا ہے؟ اپنی اولادوں کے لیے. اور
باقی وہ حرام خرافات کسی کی زمین دبائی کن کے لیے؟ اپنی اولادوں کے لیے. سہ چھ ونان مے پت کن چھ میری اولاد امن تھا بہ وراثت امن ہند فیوچر کر بہ سیکیور باقی چیز. لیکن قرآن مجید چھ تمس نفرس ونان یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. اے انسانا تم دہ ہتھ ژلی چون نیچو تو ژے نش چون موج تہ ژلی چون مول تہ ژلی چون خانداری تہ ژلی چون اولاد تہ چلنے. سہ روزخ تنہا اخ انسان تنہا چھی سے مولاز برونکھ کھڑا گسن اور وہ تمہیں حساب لے گا. یم سات سے حساب ہی تج پی ے پتہ یاد میں نے اپنی اولادوں کے لیے آج ترو حس بہ تمو تنہا. آج ہن تم اخ نیکی دن خاطر تیار. مے نام اعمالس من اخ نیکی کم بہ گیاس پنس نیچس بہ گیاس پنہ کور بہ گیاس پنہ خانداری بہ گیاس پنس مالس بہ گیاس پنس ماج مے دیتو یہ اخ نیکی بہ کر اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز پیش کہ اللہ تعالیٰ کر میانہ خاطر جنت فیصلہ. لیکن وہ میرے ماں باپ وہ میرے بہن بھائی وہ میرے رشتہ دار وہ میری بیوی وہ میرے بچے تم چھن میں اخ نیکی دن خاطر تیار کہیں. تو انسان اس سے بڑا پاگل اس سے بڑا ناہنجار کون ہوگا جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. کن کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں بعض سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے اولاد ہے جو تمہارے بیوی بچے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. کس اعتبار سے دشمن کہا؟ اس اعتبار سے اگر ان اولاد کی محبت نے بیوی کی محبت میں تم لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تم لوگ آخرت کی یاد سے غافل ہو گئے تم لوگوں نے آخرت کو بلا دے دیا دل چھو یہ بوڑ بار نقصان تائیں خطر. یہ بہت بڑا نقصان ہے. کیونکہ آپ دیکھو جس بندے سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو سہ اکوئی سوال طور کران کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اور یمس نفرس ونان حرام مہ کھے کی سہ ونان مے چھن چلانی کی. جس بندے کو کہتے کہ کاروبارس میں ون اپز کی سہ ونان ابز بغیر چھن کاری چلان. وہ اپنے جسٹیفیکیشن وہاں سے پیش کرتے ہیں کہ سہ یہ ہے معاملہ. اور القرآن مجید یمس گۄڈنیتھٕے آگاہ دِوان کٔرِتھ کہ یم گئی نی ژےٚ یمن خٲطرٕ ژٕ اپُز چھُکھ ونان ییٚمِس خٲطرٕ ژےٚ سوٗد کھیوٚوُتھ ییٚمِس خٲطرٕ ژےٚ رشوت کھیوٚوُتھ ییٚمِس خٲطرٕ ژےٚ زمین دبووُتھ تم گئی نی ژےٚ کامہِ یِنہٕ وٲلۍ کِہیٖنۍ. اور اللہ اس کے بعد کیا فرماتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس میں ہر ایک کو اس دن ایک ایسا مشغلہ ہوگا جو اسے کافی. ہر اخ انسان آس ام دہ اخ عجیب کیفیت اندر کیا اخ بے ہوشی آس تاری. قیامت کے دن جب ہم لوگ سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یہ چھناز مرغوزار یہ کر جو تصور جب جہاں پہ ہماری قبر اللہ بنا دے گا اسی کٹی پورا سے چل کر ہم میدانی محشر کی طرف جائیں گے. ہماری قبریں اٹھیں گے ہم اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ ہمارا حساب و کتاب لے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ. اور اتکن وتھو اس قبروں مز احساس مدہوشی تاری جیسے کہ بندہ نشے میں ہوتا ہے. یم سات سے نشس من دھند آسان تمس بوزن یوان کہیں وہ کس طرح چل رہا ہے آگے کیا چیز ہے کیا وہ اندھا بہرا کا مادہ کی طرح ہوتا ہے تمس سمجھا پمجھا یوان کہیں. قیامت خوف آس اتکن نفرس اندر تاری کہ تمس آس ہوش و حواسا اخ عجیب مدہوشی آس تمس تاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حدیث پاکس اندر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماوان تم لوگ ننگے پیر ننگے بدن اور بے ختنہ اللہ کے سامنے ایک ساتھ جمع ہوں گے. آپ کے جسم پہ نہ لباس ہوگا ننگے پیر آؤ گے اور اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. میدانی محشرس اندر گژھو جمع. ایک خانداری ون حدیث میں 3 مسورات کا نام آتا ہے. حضرت امی عائشہ ایسا حضرت سودا ایسا یا کوئی اور خاتون تھی مجلس میں اور ان لوگوں نے سوال کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک دوسرے کی شرم گاہوں پہ بھی ہمیں نگاہیں پڑیں گی کیا شرم گاہن پر کیونکہ لباس جب نہیں ہوگا تو گارنٹی شرم گاہ آسن اوپن. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اور محدثین لکھتے ہیں زیادہ تر محققین سے لکھان کہ امی عائشہ یہ تو ونس عائشہ یہ معاملہ اس قدر نہیں ہے اگر کانس قیامتس مز ہوش و حواس رود اگر کانس قیامتس مز ہوش و حواس روز اگر اس کے جو دماغ کی حوث وہ برابر رہ گئی یعنی تم سن شعور رود برابر تیل ہسا ہیکس کانس ہندس سطرس پر نظر
ترے. پھر اللہ کے نبی نے امی عائشہ کو یہ آیت سنائی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کہ تم دو ہسا آس اخ عجیب مدہوشی تاری, اخ بے ہوشی دماغن پر دلن پر, خوف اخ آس تاری. کانسن جرت آس نہ کانس انسان سن سطرس پر وچھنی, اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوگی تو بیسن چھن کاتھی. اس سے یہ بھی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فوراً کر صحابیاتو کمیک سوال, حیوک سوال, کیا کرو حیوک سوال. آپ حدیث سن لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نے یہ کہا کہ حالانکہ قیامت واقع اس بیان ما کر, ان کو آلریڈی معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال قیامت کے متعلق کتنے ہولناک ہے, کہ قیامت کا منظر کتنا ہولناک, لیکن سٹل کر تم سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانداریوں کر سوال یا سسم اسوس تل بے لباس, یعنی حیا کا یہ تقاضا تھا کہ اشت اسوس بے لباس. قیامت منظر شما بیان کر ایون تمو کی کہ یہ ماجب اپنی حیا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے نبی کو یہ سوال کر دیا کہ سون لباس سے اساس یل اوپنلی, اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہر ایک کا ہوگا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ امن صحابیاتن اس ات پردو خیال کہ قیامتس مز تہ گژھن بے پردگی گژھن کہ آج کل کے مسلمان لڑکیاں تمن خاطر پردہ اخ زوال بنیامت, اخ وبال بنیامت, اور یہ بات نہ سمجھی کی ہے تم کیا کران کیا کران. حالانکہ پردہ اللہ نے پروٹیکشن دیا تھا لڑکی کے لیے, پہلے اپنی ذات سے پروٹیکشن جس کو ہم نارسزم کہتے ہیں, اور پہلے جو حکم ہے کو لڑکی کو پردہ کرنے کے لیے اپنے بہنوں کو بتانا, وہ پہلا ضروری چیز ہے نا. اکثر لڑکیوں کا یہ تصور ہے کہ مردوں کی نگاہ سے بچانے کے لیے اللہ نے پردہ کہا, وہ سیکنڈری. پہلی بات جو اللہ نے کہا کہ جو مستورات پردہ کر لے گی وہ اپنی نگاہ سے بچنے کے لیے. اپنی نگاہ کے سے مراد کیا ہے؟ مستوراتس اندر سے ساروی نش نارسزم اک بیمار. نارسزم بیمار کیا ہے؟ سہ یہ بیمار کہ اسے اپنا آپ ہر وقت خوبصورت دکھنا چاہیے, ہر دن بیٹر سے بیٹر دکھنا, اور اس سائیکولوجیکل بیمار بنان کہ جس کی وجہ سے اب تھراپسٹ دوائی نکال رہے ہیں اور علاج باضابطہ بعض سیلیبریٹین چلان اور بعض محققین لکھان سائیکالوجسٹ لکھان یہ اس قدر بیماری اب پھیل چکی ہے مستورات کے اندر. اکی وجہ سے یم سات ایک لڑکی جب پردہ کرتی ہے, یم سات تم پردہ کور گارنٹی تمس روز پتہ ہوس ام چیز کہ میں خوبصورت سے خوبصورت دکھوں, کیونکہ وہ ویسی ہی ہے جیسے اس کو اللہ نے بنایا. مردس اندر سے یہ صفت اللہ تعالیٰ نے تھم زیاد ایون اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ ہو, کیونکہ مردس پائی اس کی فطرت الگ ہے, بائی بایولوجیکلی وہ الگ ہے, بائی سائیکالوجیکلی وہ الگ ہے. مستورات بائی بایولوجیکلی الگ ہے, اس کی سائیکالوجی بھی الگ ہے. اس لیے اللہ نے پھر دوسرے نمبر پر مردوں کی نگاہوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے اسے پردہ کا حکم دے دیا, پہلا اپنے آپ کو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, بعض چہرے قیامت کے دو آسن تم آسن چمکان, کیا آسن ان کے چہرے پر روشنی ہوگی, وہ سورج کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اور ضاحکۃ مستبشرہ, تمن ہند بت آسن مسکراوان, تمن ہند بتن پہ خوشم خرم آسن تم, اور حشاش بشاش آسن تم. کم اعتبار کہ تم آسن مومنین, تم کم آسن مومنین, جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل پیرا زندگی کو کھڑا کر دیا. یتھے تم موت پت کھڑا یتھے تم قبر اندر نیرن نا, تمن آس قبر نبر نیرنس پہ خوف, جیسے ہی اپنے قبروں سے اٹھیں گے نا, خوف آس مومنین آس خوف. کیا جا سکتی خوف کی؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنے 60 سال کی زندگی کس کے حکم کے مطابق گزاری؟ اللہ کے حکم کے مطابق. اور یم انسان خدائی سندس حکمس تحت زندگی بسر, اس کے لیے کوئی خوف, اس کے لیے کوئی رنج. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے نش تمس رنج آسان نش تمس خوف آسان. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, بعض انسان ایسے ہوں گے یمن ہنن بچن پر سیاہی آس, کیا آس آلودہ آس, غبار آسن, سیاہی آس تمن, کرہنیار آس تمن پھولمت, یتھ پیل فیس ونان, زردار یتھ پھیران. اللہ بچائے جس بندے کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, اب اس کی میں مثال دیتا ہوں, یمس نفرس کا انسیڈنٹ
گسان زندگی اندر کان تیوت خطرناک جس کی وجہ سے اسے شدید غم طاری ہوتا ہے. آپ اس شدید غم طاری والے انسان کے فیس کو دیکھ لینا, تم سن بت کوتا زرد آمت آسان. یہ اس چھوٹے سے غم جو دنیا کا غم ہے. اب اس جو غیر مومنین ہے, جو کافر ہے, ان کے چہرے پر کیا سیاہی ہوگی. یم سات تم موت اس کھڑا گسن, موت اس کے قبر مندر کھڑا, تم کیا گوٹ کایا دنیا میں کیا تم کران, وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے. قیامت دوست تم جھٹلا تم اس مانی نہیں. لیکن اب قیامت برپا ہوگی, میدانی محشر میں ان کا حساب ہوگا. وہ کیا تمن پائے الٹیمیٹلی جس کی خبر ہمیں انبیاء علیہ السلام نے دی کہ مش الٹیمیٹلی جہنمس اندر, اس جہنم خوف تمس دلس اندر راکس گش, اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اللہ نے فرمایا ترحقھا قطرہ, اور جس پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی, اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, یمن تم یم کافر یم بد کردار جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ تکذیب کر دی. تو اللہ تعالیٰ دین اس مومنانہ صفت اختیار کرنے توفیق, اور اللہ تعالیٰ دین ون بوزن خجاد عمل کرنے توفیق. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.